حضرت بات ہو رہی تھی ہماری عبادات کے اوپر، اور ہم نے رمضان کی بات کی، روزوں کی بات کر رہے تھے. تو روزے میں غنا، جی، زکوٰۃ میں عطا، جی اور پھر اس کے بعد حج ہے. جی، حج جو ہے وہ ان تینوں کا مجموعہ ہے، جس میں وہ درجہ احسان بھی ہے جو نماز سے ملتا ہے، اس میں غنا بھی ہے، عطا بھی ہے، کیونکہ اس میں انسان مال بھی خرچ کرتا ہے. اس میں اپنے جو ہے وہ جیسے کھانے پینے سے انسان دور رہتا ہے روزے میں، تو حج کے اندر اس سے زیادہ پابندیاں ہیں. انسان خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا، نہ خوشبو کا کھانا کھا سکتا، نہ خوشبو لگا سکتا، نہ لباس پہن سکتا ہے، ایون بیوی کے ساتھ اپنے پرائیویٹ تعلقات کی بات بھی نہیں کر سکتا، اتنی پابندی لگ جاتی ہے. تو وہ گویا کہ حج ان سب کا مجموعہ ہے. اس مجموعے تو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ یہ بندے کو بتایا کہ نماز کے ذریعے سے تو اللہ کو دیکھ کر اللہ کے لیے کہ جو ہے کھانے پینے سے استغنا برت، اور اس کے بعد جو ہے اپنے جیسی مخلوق کے اندر جو ہے وہ اس کا مالی تعاون کر، زکوٰۃ دے، تو پھر میں اپنے گھر بلا کر تجھے بخشش کا انعام دوں گا. تو گویا کہ ساری باتیں ایک دوسرے کے یوں ریلیٹ ہیں. جب انسان ان کے آداب اور شائد پہ کرتا ہے تو دنیا میں اللہ ان کو جنت کا مزہ دے دیتے. بالکل درست. یہ عبادات حج کے اوپر آپ نے جو بات کی، حج تو ہر ایک کے اوپر فرض بھی نہیں ہے. فرض نہیں، بالکل. حج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن میں یہاں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حج اگر کوئی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ اس میں ایسا ہے کہ حج کے لیے شرائط ہیں، کہ ظاہر کہ سفر ہے، اور شریعت و اسلام میں آسانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے کہ کسی ایسے پر فرض کر دیں حج کہ جو وہ کر نہ پائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اصل حقیقت میں عبادت اگر ہے تو وہ نماز ہے، کیونکہ نماز بلا شرط سب پر فرض ہے. امیر ہے، غریب ہے، مریض ہے، صحت مند ہے، سب پہ، مرد ہے، عورت ہے. لیکن روزہ یہ بھی مشروط عبادت ہے، صحت مند پر ہے، بیمار پہ نہیں ہے. اور اسی طرح حج جو ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مالدار پر ہے، غریب پہ نہیں ہے. اسی طریقے سے حج ہے وہ مالدار پہ، غریب پہ نہیں ہے. تو یہ مشروط عبادتیں ہیں، کیونکہ ایک مقصد کے تحت، ایک مسئلے کے تحت فرض کر دی گئیں. لیکن چونکہ اللہ نے فرض کر دی اس لیے عبادت بن گئی. تو حج جو ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایک دفعہ، مالدار پر بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض کیا ہے، تاکہ اس کو سفر کی مشقت لاحق نہ ہو. کیونکہ جب اللہ کے گھر میں چلے گئے اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دیا، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ راجا کا یومن ولدت امہ، کہ ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں نے آج ہی جانا ہے. جب اللہ اس کو ایک نئی ایمانی زندگی کے ساتھ واپس کر دیا، اب دوبارہ اس کو اللہ کے دربار جانے کی ضرورت نہیں رہی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نوافل کے درجے میں موقع دے رہا ہے تو بار بار جائے، لیکن فرض کے درجے میں جب دوبارہ سے دیکھو، ایک تو جسمانی ولادت، ہماری جسمانی ولادت ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، تو ایک دفعہ ہوتی، بار بار نہیں ہوتی. تو وہ ہماری ایمانی ولادت ہے، تو ایمانی اور روحانی ولادت بھی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. لہٰذا وہ ایک ہی دفعہ حج جب کر لیا، آپ کی فرض پوری ہو گئی. وہ الگ بات ہے کہ دوبارہ جا کے اس کا مزید لطف لیتے رہیں، لیکن فرضیت اس لیے ایک ہی دفعہ ہوگی. جیسے جسمانی ولادت بار بار نہیں، ایسے ایمانی ولادت بھی بار بار فرض نہیں کی. بہت میں حج پہ آپ سے دوبارہ پھر بات کروں گا. ہماری